ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی ارسل الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ کل میں نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ جلسے نہیں ہیں، بلکہ ان کا نام ہی ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے تربیتی مجالس رکھا ہے، یعنی ان عقائد اور اعمال پر متوجہ کیا جاتا ہے جس پر ہمیں ہماری آخرت میں نجات ہے، جن عقائد پر ہماری آخرت میں نجات ہے، ان عقائد اور اعمال کو اپنانے سے آخرت میں اللہ کی یہاں نجات ہوگی۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے توحید کا، جس کو میں نے کل بہت تفصیل سے بیان کیا تھا۔ کوئی صاحب سننا چاہے تو ان کے پاس وہ ہے اور لوگوں کے پاس۔ عقیدہ اہل سنت کو ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں بیان کیا گیا ہے، کلمہ طیب میں، کلمہ شہادت میں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ اہل سنت والجماعت کو کہ عقائد کو 21 عقائد میں مربوط کیا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہشتی زیور میں تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ تو کل ہم نے توحید پر بیان کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے میں دو پہلی جو چیز ہے وہ ہے عقیدہ باری تعالیٰ کے متعلق عقیدہ توحید، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اپنی صفات پہ یکتا، بے مثل و بے مثال۔ اس کی تفصیل بیان کیا تھا۔ اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو دوسرا بڑا جز ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہر گھر کا باپ، ہر گھر کی ماں، ہر مسجد کا امام، ہر مسجد کا مؤذن، ہر مکتب کا معلم، ہر گاؤں کا بڑا یہ سیکھے اور اپنی نسلوں کو سکھائے۔ انبیاء کرام کے متعلق یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام، خود غور سے سنیے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جن کے ناموں کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن میں تو 19-22 ہی ہے، حدیث میں کچھ اور بھی زائد ہے۔ لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سب اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے۔ ہم سب پر ان کے نبی اور رسول ہونے پر ایمان لاتے ہیں، چاہے نام معلوم ہو یا نہیں۔ جو بنیادی عقیدہ رسالت سے متعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ کیا؟ خوب غور سے سنیے گا، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو آپ کو نبی مانتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو آپ کو رسول مانتا ہے۔ مسلمان وہ شخص ہے جو آپ کو نبی بھی مانتا ہو، رسول بھی مانتا ہو، اور آخرت قیامت تک کے لیے آخری نبی و رسول مانتا ہو۔ کیا آپ کے پاس قیامت تک کا کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا؟ آپ کو صرف نبی یا رسول ماننا ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے اللہ کے رسول ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کائنات آپ پر نثار، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول، اب ایمان مکمل ہوا۔
کلام اللہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب قیامت تک نہیں آئی۔ آپ آخری رسول اور آخری نبی ہیں، نبوت اور رسالت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ امام بخاری نے حدیث نقل کیا ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ پوری دنیا کے انسان سن لے گا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں پیدا ہوگی، اسی امت پر قیامت آئے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی تو آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، وہ دنیا میں آئیں گے تاکہ ان کی موت واقع ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جہاں ایک جگہ خالی ہے وہاں پر آپ کی تدفین ہو۔ دوسرے اس وجہ سے بھی آئیں گے کہ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں جو غلاظت پیدا ہو گئی، دین کے اندر جو گنہگاری کا جذبہ پیدا ہو گیا، دین میں جو مشرکانہ عقائد پیدا ہو گئے، دین کے اندر جو کافرانہ عقائد پیدا ہو گئے، دین کے اندر جو غلاظت اور غلظت پیدا ہو گئی ہے، امام مہدی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر دین محمدی کی تطہیر کا کام کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی امام بخاری ہے، امام مسلم ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ و نبی 10 محرم الحرام کو جمعے کے دن عصر کی اذان اور نماز کے بیچ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر، جبریل و میکائیل کے کاندھوں پر آسمان پہ تشریف لائیں گے، سیریا دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے۔ بڑا لطیفہ ہے، بڑا مزیدار لطیفہ۔ کیا کہ آسمان، چوتھے آسمان سے آگے جامع مسجد کی مینارے پر کہیں گے سیڑھی لگاؤ، سیڑھی، ارے سیڑھی لگاؤ، ارے آپ چوتھے آسمان سے آ گئے، آپ کیا سیڑھی لگاؤ، انہی دونوں سے کہیے نا نیچے اتار دیں۔ یہ ہے عقیدے کی بنیادی مسئلے، جس کو ہم لوگ جلسوں میں نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ یہ خالص علمی مسئلہ ہے، اور ہم جو ہے وہ اس قسم کے مسائل کو نورانی قاعدے کی زبان میں بیان کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ بڑے بھائیوں کے بہت سے اختلافی مسئلے کو نورانی قاعدے میں بیان کر کے ہم نے علاقے کے علاقہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے درست فرما دیا، سب ٹھیک ہو گئے، کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو تو۔ ارے بابا آپ آ رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، ید اللہ ہے، انہی دونوں سے کہیے نا زمین کو اتار دے، کہاں سیڑھی ساڑھی لگائے گی بجائے کہیں سیڑھی گر گئی تو کیا ہوگا؟ ارے بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول، آپ پر کتاب اتری ہے، آپ چوتھی آسمان سے چلے 2 فرشتوں، طاقتور فرشتوں کے زبان پر، اور آگے مسجد کے راہ پر کہتے ہیں سیڑھی لگاؤ، ارے کہیے نا نیچے اتار دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب سن لو، اب تو ٹکرا رہی آواز۔ تو کہا کہ سیڑھی لگاؤ، سیڑھی لگاؤ، تو سیڑھی لوگ لگائیں گے، آپ اس سیڑھی پر سوار ہو کر اس سیڑھی سے اتریں گے، اور جیسی مسجد کی سیڑھیوں پر زمین پر قدم رکھیں گے تو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تب میں نبی اور رسول ہو کر آیا تھا، اب میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہو کر آیا۔ طے ہو گئی نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں؟ یہ ایک شبہ تھا، پیدا کرتے تھے سب قادیانی سب۔ جب ان کو پکڑا گیا کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی، کشمیر ان کی مزار ہے۔ بابا کشمیر میں کیوں مہیلا میں کہیں نہیں ہوئی؟ عراق میں نہیں ہے، سیریا میں نہیں ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے فلسطین میں وہاں نہیں ہے۔ تو آپ دین اسلام کی تطہیر کے لیے آئیں گے، اس میں جو غلاظت پیدا ہو گئی اس کے لیے آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن کر آئیں گے۔ اور چونکہ موت نہیں ہوئی ہے اور موت کو ہر مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے، تو آپ کی موت باقی ہوگی 40 سال کے بعد۔ اور سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے بیچ میں درمیان میں یہاں پر یہ اللہ کے رسول کے مزار ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں آپ کو، یہ اللہ کے رسول کے مزار ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر یہاں پر مدفون ہے، اس کے نیچے سیدنا فاروق اعظم مدفون ہے۔ یہاں ایک جگہ خالی ہے، یہاں پر وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، اور ایک جگہ اور بھی خالی ہے، اس کا کیا ہوگا وہ آگے بیان کریں گے۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے نبی ہو یا ولی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی، 40 سال کے بعد آپ قبر اطہر میں مدفون ہوں گے، روضہ اطہر۔ طے ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول آخری رسول ہے، اب کوئی رسول قیامت تک۔ دوسری بات کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ہر زمانے میں ہر دور میں اتفاق رکھا انہوں نے، چاہے وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کریلوی ہو، خرم باد کے ہو، کھجورا باد کے ہو، سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول۔ اجماع امت کے خلاف جانے والا کافر ہے، قرآن کے خلاف جانے والا کافر ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے محمد الرسول اللہ نبی ہے، خدا کی قسم مسلمان نہیں ہے۔ رسول ہے، مسلمان نہیں ہے۔ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہے، قیامت تک اب کوئی نبی۔ تیسری بات، امام مسلم نے لکھا ہے، امام بخاری بھی نقل کیا ہے کہ سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ رسول اللہ وعلیہ لعنت اللہ۔ کیا شاندار حدیث ہے، میری امت کے اندر 30 بڑے شریف، بڑے مہذب نہیں، میری امت کے اندر 30 کذابون دجالون، انتہائی بدماش، جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے، کلہم یزعمون، سب اپنے خیال میں سوچیں ہم اللہ کے نبی ہیں، پھیلائیں گے اس کو۔ فرمایا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے خدا کی لعنت ہے۔ طے ہو گیا کہ آپ آخری نبی۔ اچھا چلیے اور تھوڑا آؤٹ چلے آوے نورانی قاعدے کی زبان میں۔ حضرت زید آپ کے مطلب منہ بولے بیٹے تھے، جیسے عبد الرحمن ہمارا منہ بولا بیٹا ہے، مطلب بندہ۔ حضرت زید آپ کو منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے ان کو پالا تھا، زید ابن محمد کے نام سے مشہور تھے، لیکن آپ نے ان کی شادی اپنی بہن سے کیا، پھوپھی زاد بہن سے، نہیں پٹری کھائی۔ وہ تو جانا نہیں چاہتے، خالی جو ہمارا موضوع یہی ہے ادھر کہ شیطان کو اسی بند گلی میں مار ہی دینا ہے۔ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے علماء خاص کر کے خوب غور سے ہماری بات کو سن لیں۔ ہم بالکل اردو کی دوسری زبان، پہلی زبان بلکہ نورانی قاعدے کی زبان میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ ہر آدمی سمجھ یہاں سے اٹھے کہ محمد الرسول اللہ کے ہم نوکر ہیں، آخری نبی کے ہم آخری نوکر ہیں۔ ہمارا فخر یہ ہے، ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم آخری نبی کے آخری نوکر ہیں۔ یہ ہماری وفاداری محمد الرسول اللہ سے یہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے بالغ اور آقا کی نبوت میں کوئی آدمی ایک سوئی بھی داخل کر سکے، نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میں ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے نکاح کر لیا اس بہن سے، شور ہو گیا، ارے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، ارے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، ارے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ جاہل لوگ نا یہی کرتے ہیں، اگر کوئی مولوی ذرا سے کوئی غلطی کرتا ہے اس کو اتنا پھیلائیں گے کہ سمیٹنے میں 14 سال لگ جائے۔ دیکھ لیجیے بیٹے کی بیوی سے نکاح، قرآن در گئی کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ منہ بولا بیٹا کہنے سے کوئی اللہ کے نزدیک منہ بولا بیٹا نہیں ہو جاتا، وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسالت اور نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جناب زید کو منع کر دیا گیا، آج سے مت کہنا کہ محمد میرے باپ ہیں، اور صحابہ سے کہا گیا کوئی آج کے بعد سے زید ابن محمد نہیں کہے گا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ اچھا، پانچویں بات، آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہوئے پوتے شیش علیہ السلام، تاریخ نہیں بیان کرتا، صرف آپ کو سمجھانا تھا وہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اس لیے الفاظ مت پکڑیے گا۔ آگے چلیے،
داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ اچھا چلو اور تھوڑا سا آگے جائے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نہیں ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اور نبی نہیں ہے، ہر شخص نبی ہے اس میں سے. ابراہیم علیہ السلام نبی اور اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی اور یوسف علیہ السلام بھی نبی. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے. اولاد آپ کو دی گئی اس لیے تاکہ کوئی تانا نہ دے کہ ان کا اولاد نہیں ہے. طیب و طاہر و قاسم و ابراہیم دیے گئے، کوئی تانا نہ دے کہ ان کا اولاد نہیں ہوئی. اٹھا کیوں لیا گیا؟ مقطع میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات. اٹھایا اس لیے بڑھ جا، اٹھایا اس لیے گیا، دیا اس لیے گیا. کوئی تانا نہ مارے کہ محمد الرسول اللہ نے آخری نبوت کا دعویٰ کیا، ان کو اولاد نہیں ہے، ان کے خاندان کا چراغ کیسے چلے گا. اٹھا لیا اس لیے کہ اگر داؤد کا بیٹا سلمان نبی ہو سکتا ہے، ابراہیم کا بیٹا یعقوب نبی ہو سکتا ہے، تو محمد الرسول اللہ کا بیٹا آخری نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آپ آخری نبی ہیں، اس لیے اٹھا دیا گیا تاکہ کوئی نبوت کا دعویٰ آپ کے خاندان میں نہ کر سکے. اور بڑھیے، نبی کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے. آج بھی ہمارے نبی کا نام آتا ہے تو ہم عظمت سے سر جھکا لیتے ہیں. ہماری ماں باپ جان قربان ہے محمد رسول اللہ کی عظمت پر. اگر اللہ کے رسول کیا اور لڑکے ہوتے تو وہی حرمت و عصمت عظمت حاصل ہوتی. اللہ کے رسول کے بچوں کو جو نبوت حاصل تھی، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب جیسی کسی کی عظمت اس کے بعد کسی کو ملے. کسی دوسرے کو وہ عظمت نہیں ملنی ہے جو میرے رسول کو حاصل ہے. میرے محمد کو جو عظمت، جو احترام حاصل ہے اور قیامت تک حاصل رہے گا، وہ ہرگز 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 کسی دوسرے کے لیے میرا رب گوارا نہیں کرتا. دیا اور اٹھا لیا. یہ ہے دلیل آخر ختم الانبیاء.